بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مالک اور عاقد کے مکرہ ہونے کے لحاظ سے صورتوں کا بیان تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا اور اسی تسلسل میں بات آگے بڑھ رہی ہے، اور مزید جو فروعات ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں آج کے اس درس کے اندر۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب وکیل کا مکرہ اور موکل کا مختار ہونا۔ گزشتہ درس کے اندر جو مسئلہ تھا وہ توکیل اجباری کا تھا، جبکہ یہاں پر وکیل کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جس نے وکالت پہلے سے اپنے اختیار سے قبول کی ہے۔ اس کے بعد پھر سابقہ شہید ثانی نے جو دو فرق بیان کی، اس سلسلے میں ہم نے حکم صحت کی بات کی، لیکن بعض بزرگان نے بطلان کے حکم کی بات کی ہے، تو اس کو آغا شیخ انصاری بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ان کی دلیل ہے وہ ذکر ہوگی، اور اس طرح شیخ انصاری کا ان کو رد کرنا اور اپنی بات پر مؤید لانا یہ مطلب بھی بیان ہوگا آگے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا شیخ انصاری دوسری جو فر ہے آغا شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسے بیان کرتے ہیں کہ جس میں وکیل مکرہ ہے، موکل جو ہے وہ مختار ہے۔ وقال ایدن، اور اس طرح شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اسی مسالک کے اندر آغا فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کی ہے کہ لو اکرہ الوکیل علی الطلاق، کہ اگر وکیل کو اکراہ کیا جائے طلاق پر، دون الموکل، نہ موکل، یعنی موکل مکرہ نہیں ہے، موکل جو ہے وہ مختار ہے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ لیکن سابقہ مسئلہ تھا جہاں پر اصل توکیل جو ہے وہ اجباری تھی، یعنی وہ جو ہے مکرہ جو تھا وہ شخص جس کو مالک کو اس طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ وکیل بنائے، تو یہاں پر توکیل اجباری تھی اور اجباری طریقے سے وکیل بنایا جا رہا تھا، جبکہ یہاں اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیں کہ وکیل کو مجبور کیا جا رہا ہے طلاق پر، یعنی زید نے مثلا اپنے اختیار سے عمرو کو وکیل بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کی زوجہ کو طلاق دے گا۔ اب یہاں پر مثلا دونوں خانوادوں کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے، اگر فرض کرتے ہیں کہ اس خاتون کی جانب سے اس کے خاندان والے آتے ہیں اور اس بیچ میں اس وکیل کو مجبور کرتے ہیں کہ جس نے طلاق تو ویسے ہی دینی ہے لیکن شاید اس موعد سے پہلے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ طلاق دے۔ اب یہاں پر وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وکیل کو طلاق پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو شخص زید ہے وہ پہلے سے یعنی زید نے جو اپنے اختیار سے عمرو کو وکیل بنایا تھا، یہاں پر مراد مثلا وہی وکیل جو کہ عمرو ہے ہمارے اس مثال میں، وہ اپنے اختیار سے وکیل ہے، اب اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق جاری کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آیا اس مسئلے کے اندر حکم کیا ہوگا؟ ففی صحت ہی وجہان ایدن، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی صحت میں بھی دو وجہ ہیں، کہ یہاں پر وہ دو وجہ کی طرف آگا اشارہ، یعنی در واقع آگا کہتے ہیں کہ اس کی صحت جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے واضح انداز سے، اور اس کی صحت کے حوالے سے دو احتمال موجود ہیں، کہ ایک احتمال کیا ہے کہ من تحقق الاختیار فی الموکل المالک، کہ اختیار یہاں پر حاصل ہے موکل جو کہ مالک ہے اس کی جانب سے، وہ وہاں پر وہ موکل میں اختیار موجود ہے کیونکہ وہ اپنی رضایت درونی رکھتا ہے، اس نے اپنے اختیار سے اسے وکیل بنایا ہوا ہے کہ وہ طلاق جاری کرے گا۔ ومن سلب عبارت المباشر، دوسری جانب سے وکیل کو اکراہ کیا جا رہا ہے، مکرہ بنایا جا رہا ہے کس بات پر؟ طلاق پر، کہ اب یہاں پر جب وہ مکرہ ہے تو اس اکراہ کے عنوان سے من سلب عبارت المباشر، یعنی وہ جو عقد جاری کرے گا وکیل، اس کے کلمات اس کی عبارت کیا ہے؟ مسلوبہ ہیں، یعنی اعتبار نہیں رکھتے اس کی عبارت اس کے کلمات۔ تو یہ من سلب العبارہ، اور اب دیکھیں کہ من تحقق الاختیار دلیل صحت کی، کہ یعنی معاملہ کیا ہے؟ درست ہے، اختیار تو حاصل ہے اور معاملے میں اختیار چاہیے، قصد تو پہلے سے ہے۔
پھر دوسری جانب سے یعنی عاقد جو ہے وہ قصد رکھتا ہے مدلول کی نسبت، اور اختیار رضایت جو ہے وہ موکل سے حاصل ہو جاتی ہے، تو معاملہ صحیح ہے۔ لیکن من سلب عبارت المباشر سے آگا کہنا چاہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ دوسری جہت سے یہ احتمال موجود ہے کہ صحیح نہ ہو، کیونکہ یہاں پر اقرا وکیل کے کلمات کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن البتہ اب پیچھے جو ابھی ہم نے مسئلہ گزشتہ درس کے اندر دیکھا پڑھا، اس کے اندر آخر میں شہید ثانی نے مسئلے کو حل کیا تھا اچھے انداز سے، اور یہاں پر بھی جیسے بعض محشین کہتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، اسی بیان سے جو انہوں نے پہلے بھی بیان کیا کہ قصد تو ویسے ہی حاصل ہے مدلول کی نسبت عاقد کی طرف سے، اور مالک ویسے راضی ہے، طیب نفس اس کی طرف سے حاصل ہے، تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ بہرحال انتہا یہ بات یہاں تمام ہوتی ہے شہید ثانی علیہ الرحمہ کی، اور اس طرح انہوں نے دو ان مسئلوں کو یہاں پر بیان کیا۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ ربما یستدل علی فساد العقد، جب ایسا استدلال کیا گیا ہے، گاہی استدلال کیا گیا ہے عقد کے فساد پر، فی ہذین الفرعین، ان دونوں فرق کے اندر، جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک میں یہ دونوں فر بیان کی، ایک فر جو ہم نے ابھی پڑھی اور ایک فر جو ہم نے گزشتہ درس کے اندر آخر میں پڑھی تھی، ان دونوں فر کے اندر بعض بزرگان نے آ کر یہ استدلال کیا ہے کس بات پر کہ عقد فاسد ہے، باطل ہے، اس کے فساد اور بطلان پر استدلال کیا ہے کس چیز سے؟ بما یستدل بما دل علی رفع حکم الاکراہ، استدلال کیا ہے بما اس چیز سے کہ جو دلالت کرتی ہے حدیث حکم اکراہ کے رفع پر، یعنی یہ کہتے ہیں کہ عاقد یہاں پر کیا ہے؟ عاقد مکرہ ہے جو عقد جاری کر رہا ہے، گزشتہ فر کے اندر بھی اور اس فر کے اندر بھی۔ اب جب عاقد مکرہ ہے تو حدیث رفع کیا کہتی ہے؟ رفع ما اکرہوا علیہ، کہ جس پر انہیں اکراہ کیا جائے، وہ اکراہ کے عنوان سے وہ معاملہ، اس کے آثار جو بھی چیزیں ہیں وہ مرفوع ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہے، تو اکراہ جو ہے وہ رافع اثر ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگان آ کر اس طرح استدلال کرتے ہیں، لیکن خود شیخ انصاری ان کو رد کرتے ہیں کہ وفی ہے، ان کے اس استدلال میں اشکال ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ ما سیجی، وہ اشکال وہ بات ہے کہ جو عنقریب بیان ہوگی مفصل، من انہو انما یرفع حکما ثابتا علی المکرہ لولا الاکراہ، وہ بات یہ کہ یعنی انما یرفع، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں رفع ما اکرہ علیہ کی، یہ رافع ہے اس حکم کو کہ جو مکرہ پر ثابت ہو لولا الاکراہ، یعنی اگر یہ اکراہ نہ ہوتا تو جو حکم اس مکرہ کے لیے ہوتا، ثابت ہوتا، یہ اکراہ چونکہ اب وہاں پر آ رہا ہے تو اکراہ جو ہے اس حکم کو ختم کر دیتا ہے، رافع ہوتا ہے۔ پس اگر اکراہ نہ ہوتا تو وہ آثار جو اختیار کی حالت میں اس مکرہ پر آتے، اب چونکہ اکراہ اس پر صادق آ رہا ہے اور ابھی وہ مکرہ ہے، تو وہ آثار اس اکراہ سے مرتفع ہوں گے۔ یہ ہے یعنی یہ حدیث اس طرح حکم کو، اس طرح ان آثار کو رفع کرتی ہے۔ اور ولا اثر للعقد ہونا، جبکہ یہاں وہ عقد جو عاقد جاری کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یعنی خود اس عاقد کی نسبت اس عقد کو کوئی اثر نہیں ہے ہونا یہاں پر، بالنسبت للمتکلم بہی، اس متکلم کی نسبت جو اس کا متکلم ہے عقد کا، لولا الاکراہ، اگر اکراہ نہ ہو، یعنی اگر ہم نے کہا نا کہ یہ حدیث رفع رافع ہے اس حکم کو کہ اگر اکراہ نہ ہوتا تو وہ حکم مترتب ہوتا، وہ اثر مترتب ہوتا، اب چونکہ اکراہ ہے تو اکراہ اس اثر کو ختم کر رہی ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ اگر اکراہ نہ ہوتا تو یہ عقد خود جو ہے کوئی اثر اس عاقد کی نسبت تو نہیں رکھتا جو متکلم ہے، تو جب اکراہ کے بغیر کوئی اثر یہاں پر نہیں ہے، تو اب اگر وہ مکرہ ہوا ہے تو اس اقراء کی صورت میں ایسا کوئی اثر جو ہے نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ حدیث آ کر رفع کرے، یہ اسے رافع بنے۔ تو اس طرح عاقد اور یہ جو شخص ہے اس کی نسبت جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ معاملہ باطل ہے کیونکہ حدیث رفع سے آپ استدلال کریں اور پھر آپ کہیں کہ یہاں پر یہ حدیث رفع آ کر اقراء کے اثر کو ختم کرتی ہے، کہ بھائی یہاں پر اثر ہی نہیں ہے، یہاں پر عقد کا اس متکلم کی نسبت کوئی اثر نہیں ہے کہ جو مکرہ ہے اور یہ آ کر جو ہے اس کی نسبت حدیث رفع اقراء جو ہے اس کو منطبق کرتے ہوئے اثر کو ختم کر دے۔ بس عاقد کی نسبت تو کوئی اثر نہیں ہے جو رفع ہو، اور جو خود وہ معقل ہے وہ تو اختیار رکھتا ہے، وہ تو مختار ہے اس چیز کی نسبت، رضایت تو اسے حاصل ہے۔ تو لہذا فساد پر یہ جو دلیل لے کر آ رہے تھے شیخ انصاری، اس طرح ان کی اس دلیل کو رد فرماتے ہیں۔
اس کے بعد آغا شیخ انصاری مؤید بیان کرتے ہیں اپنی بات کو کہ جب انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے اندر حکم بالصحہ ہے تو اس کا مؤید کیا ہے؟ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، ان باتوں میں سے کہ جو مؤید بنتی ہیں مما ذکرنا، اس چیز کے کہ جو ہم نے بیان کی، یعنی ہم نے مذکورہ دونوں فرق کے اندر جو بیان کیا تھا وہ حکم صحت تھا۔ اب اس حکم صحت کے لیے جو مؤید ہے وہ یہ ہے کہ حکم المشہور بصحت بیع المکرہ بعد لحوق الرضا، فرماتے ہیں کہ مؤید ہے ہماری اس بات کا یہ مشہور کا حکم کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ بیع مکرہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کب؟ جب رضا لاحق ہو، رضا کے لاحق ہونے کے بعد بیع مکرہ جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِحَاصِلِ الْعَقْدِ، اور یہ بات روشن اور واضح ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تعلق پاتا ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ کس چیز سے؟ بحاصل العقد، عقد کے حاصل سے، نہ خود ان الفاظ سے، نہ خود ان کلمات سے کہ جو کراہت کی بنیاد پر متکلم سے صادر ہوئے ہیں، ان الفاظ کی نسبت نہیں، بلکہ جو حاصل عقد ہے الذی هو امر مستمر، کہ جو ایک ایسا امر ہے کہ جو باقی ہے، وہ حاصل عقد کیا ہے؟ وہ امر مستمر، باقی اور برقرار ہے، مستمر ہے، وہ النقل والانتقال، اور وہ نقل اور انتقال ہے۔ انشاء اس نے جو ہے جاری کی ہے اپنے کلمات سے، قصد انشاء کیا ہے، اور یہ قصد انشاء نقل و انتقال کا سبب بنتا ہے، تو نقل و انتقال برقرار ہے وہاں پر۔ تبھی تو جیسے ہی طیب نفس آتی ہے، رضایت ملتی ہے آ کر، تو وہاں پر مکرہ کی بیع درست ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر حاصل عقد ہے، جو نقل و انتقال ہے، جو اثر ہے اسی انشاء بیع کا، وہ وہاں پر موجود ہے، رضایت فقط نہیں ہے۔ اب جب رضایت آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ معاملہ مکرہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِالْكَلَامِ، فرماتے ہیں کہ جو تلفظ ہے، تکلم ہے کلام سے، مکرہ نے جو کلام جاری کیا ہے، الذی صدر مکرہن، کہ جو صادر ہوا کس بنیاد پر، کس صورت میں؟ اکراہی صورت میں، فلا معنی للحوق الرضا بہ، معنی نہیں رکھتا کہ رضایت یہ اسی جو ہے تلفظ بالکلام سے جو ہے وہ یعنی ملحق ہو جائے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ کیوں معنی نہیں رکھتا؟ لأن ما مضى وانقطع لا يتغير اما وقع علیہ ولا ينقلب، کیونکہ دیکھیں آپ، وہ چیز جو گزر چکی اور منقطع ہو چکی، معدوم ہو چکی، ختم ہو چکی، ٹوٹ گئی، لا يتغیر اما وقع علیہ، وہ متغیر نہیں ہوتی اس حالت سے کہ جس پر وہ تھی، ولا ينقلب، اور منقلب نہیں ہوتی۔ یعنی ایک چیز جب واقع ہو چکی اور ختم ہو چکی اور اس کا زمان بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے اندر کوئی تسلسل باقی نہیں ہے، برقرار نہیں ہے وہ چیز، تو وہ کیسے اس کے اندر تبدل اور تغیر آ سکتا ہے؟ بس وہ کلمات کے جو اس نے جاری کیے تھے، یہ وہ تھے، یہ تلفظ بالکلام وہ چیز تھی کہ جو گزر چکی، منقطع ہو چکی ہے، تلفظ تھا، تمام ہو گیا، برقرار نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ رضایت آتی ہے تو یہ اس سے ملحق ہوتی ہے، نہیں، یہ رضایت اس سے ملحق ہو کر اس کے اندر ایک تبدیلی ایجاد کرے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ چیز تو منقضی اور ختم ہو چکی، تغیر نہیں پا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ جو رضایت آ رہی ہے یہ کس سے وابستہ ہے، کس سے تعلق پا رہی ہے؟ ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جو برقرار ہے، مستمر ہے، اور یہ وہ حاصل عقد ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قصد اس انشاء بیع جو اس نے کیا، مکرہ نے، وہ قصد رکھتا تھا اس مدلول کی نسبت، لہٰذا وہ اثر حاصل تھا اس انشاء کا، لیکن رضایت نہیں تھی، طیب نفس نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہوا تھا اور داخل ہو گیا تھا فضولی کے اندر۔ اب جیسے رضایت آ جاتی ہے تو معاملہ وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو مشہور آ کر مکرہ کی بیع کو صحیح جانتے ہیں، تو یہیں سے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بات کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے بات پیچھے کی تھی۔ اور یہاں پر ایک استدراک کرتے ہیں البتہ آگا کہ نعم ربما یستشکل ہونا فی الحکم المذکور، البتہ چہ بسا اشکال کیا جاتا ہے یہاں پر اس مذکورہ حکم کے اندر، یعنی اس مطلب کو جو ہم نے حکم بیان کیا تھا بیع کی صحت کا، اس کے اندر یوں ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ بأن القصد الی المعنی ولو علی وجہ الاکراہ، فرماتے ہیں کہ معنی کی طرف جو ارادہ، جو قصد ہے اس مکرہ کا، ولو بر وجہ اکراہ جو ہے، شرط فی الاعتناء بعبارت العقد،
حتیٰ اس اقراہی صورت میں بھی وہ جو معنی کی طرف قصد ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ عقد کے اس عبارت کی نسبت جو اعتبار اور اعتناء ہے اس کے اندر شرط ہے، یعنی ہم عقد کے اس کلمات کو اعتبار بخشیں، ہم انہیں مسلوبۃ العبارہ نہ جانیں۔ اس سلسلے میں شرط کیا ہے کہ معنی کی نسبت قصد حاصل ہو اس کا، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْعَاقِدِ، یہ قصد معلوم نہیں ہوتا مگر عاقد کی جانب سے، یعنی عاقد جب تک جو ہے وہ خود نہیں بتاتا ہمیں معلوم نہیں ہوگا، چونکہ قصد ایک امر قلبی اور درونی سی چیز ہے، کیسے ایک جو ہے وہ قلبی اور درونی چیز کو ہم جو ہے وہ جان سکے۔ تو اس سلسلے میں آگا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ مُخْتَارًا، اگر وہ مختار ہے، امکانہ احراضہ بِاصالۃ القصد فی افعال العقلاء الاختیاریہ، تو یہاں پر ممکن ہے کہ اسے احراز کیا جائے بِاصالۃ القصد فی افعال العقلاء الاختیاریہ، یعنی مثلا اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ شخص مختار ہے تو یہاں پر بھی درست ہے، ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھائی جہاں وہ شخص مختار ہوتا ہے تو وہاں آپ کیسے قصد کو احراز کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے آگا کہ اذا کان مختارا، اگر جب وہ شخص مختار ہے تو وہاں اس کے قصد کا احراز ممکن ہے، کیسے؟ اصالت قصد سے، کہاں پر افعال عقلائیہ اور اختیاریہ میں، یعنی جہاں مختار افعال وجود پاتے ہیں عقلاء کے درمیان، عقلاء کے وہ جو اختیاری فعل ہوتے ہیں، وہاں پر ہم تمام تر ان عقلائی اصول کی برکت سے اصالت قصد کو احراز کرتے ہیں، یعنی اصالت قصد کے ذریعے احراز کرتے ہیں کہ وہ اس مدلول عقد کی نسبت ارادہ اور قصد رکھتا ہے۔ یہاں پر مشکل نہیں ہے، دون المکرہ علیہ، نہ وہاں جہاں پر اکراہ جو ہے ان افعال پر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اکراہی صورت میں قصد کو احراز کرنا مشکل ہے۔ بہرحال لیکن اسی کو دوبارہ اس سے آگا استدراک کرتے ہیں، اور اس استدراک کے بعد جو ہے پلٹتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ پیچھے کے مطلب کی طرف۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اسی مسئلے کا تکملہ جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد ایک نئی بحث جو فروع کے عنوان سے آگا بیان کرتے ہیں اس میں داخل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔